اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے گزشتہ لیکچر دیکھتے چلیں۔ ہم نے بیٹا اپنا سبق شروع کیا ہوا تھا، ہمارا سبق نمبر 14 آداب معاشرت۔ آداب معاشرت ہمارا مکمل ہو چکی تھی پڑھائی۔ اس میں ہم نے ایک دن پڑھائی کے ساتھ الفاظ معنی تو روز ہم کتاب پر لکھتے رہے، ایک دن الفاظ معنی لکھنے کے لیے دیے گئے، دوسرے دن آپ کو گرامر لکھنے کے لیے دی گئی ہے، تیسرے دن آپ کو اس کے اعراب جو ہیں وہ خود تلاش کر کے لکھنے کے لیے دیے گئے۔ اس کے بعد کل جو ہمارا چوتھا دن تھا تب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس سبق کا جو پہلا ہی صفحہ ہے صفحہ 75، اس کا جو آخری نثر پارہ ہے، اس کا آخری جو پیراگراف ہے، معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے، یہ ہم نے پورا نہیں کیا، یہ ہم نے یہاں تک کیا مہذب لوگوں کا شیوا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اس پیراگراف کی ہم نے کل سلیس کی، اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی، اس کی سلیس بھی ہو چکی۔ اب ہم سلیس کے بعد جو آج کریں گے، آج ہم اس کی مشق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی مشق جیسے آپ کو پتہ ہے ہم 2 دن میں کرتے ہیں۔ آج ہم مشق کی کچھ سوالات آج کریں گے اور کچھ جو ہیں وہ ہم اگلے دن کریں گے۔ تو آج ہم اس کی مشق کا سوال نمبر 1 جو آج کرنے ہیں ان کو آپ ذرا پہلے ٹک کر لیں۔ اس کا ہم مشق کی جز نمبر 1 کریں گے جو کہ سوال جواب ہے، مشق کی جز نمبر 2 کریں گے جو اعراب ہے، اور اس کے ساتھ ہم کریں گے مشق کی جز 3 واحد جمع، اور اس کے ساتھ مشق کی جز 7 کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 جز کریں گے اور اس کے ساتھ آج ہم سرگرمی نمبر 2 کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں مشق کا۔ سب سے پہلے ہم جز نمبر 1 جو کہ مختصر جواب تحریر کریں، انہوں نے ہمیں سوالات دیے ہوئے ہیں اور ان کے ہم نے مختصر جواب لکھنے ہیں، جن کے نشان سبق کے اندر لگوائے جائیں گے، ان کے آپ کتاب پر لگائیں گے، اور جن کا میں سامنے لکھواؤں ان کا آپ سوال کے سامنے جواب لکھتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ میں آپ نے کچی پینسل پکڑنی، کچی پینسل سے آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں مارکر یا جو ہے بال پوائنٹ وہ اس لیے استعمال کرتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب سبق کے شروع میں ہی ہے، آداب ادب کی جمع، اس کے معنی ہے طور طریقے۔ یوں آداب معاشرت سے مراد کیا ہے؟ معاشرہ میں رہنے سہنے کے طور طریقے۔ نمبر 2، معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب اس کے سامنے لکھ لیں۔ معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے اور منفی رویے جنم لیتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3، گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ پورا پیراگراف ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے، بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے، نرمی سے بات کی جائے، چیخ چیخ کر نہ بولا جائے، گالم گلوچ نہ کی جائے۔ آپ اس کے جو ہے فارم سینٹینسز کی بدل دیں گے نا، کی جائے کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ گالم گلوچ نہ کی جائے، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو، اور تحقیق کے بغیر کوئی بھی بات نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4، گاڑی چلانے والے کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب صفحہ 76 پر یہ جو گاڑی والی تصویر کے ساتھ پیراگراف لکھا ہوا ہے یہ اس کا جواب ہے۔ یہ بھی اس میں ہم جو ہے جملے کے جو فارم ہے وہ بدل دیں گے۔ گاڑی چلانے والے کو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر بارش کے دنوں میں جب سڑک پر پانی کھڑا ہو تو گاڑی چلانے والے کو اپنی گاڑی کی رفتار کم رکھنی چاہیے تاکہ پیدل چلنے والے یا سائیکل پر سوار افراد کے لباس کیچڑ کے چھینٹوں سے خراب نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ لکھیں گے، یہ جو ساری باتیں لکھی ہوئی ان کو آپ بدلتے ہوئے لکھیں گے کہ گاڑی چلانے والے کو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو خاص طور پر بارش کے دنوں میں اپنی گاڑی کی رفتار کم رکھنی چاہیے تاکہ سڑک پر کھڑا جو پانی ہے یا کیچڑ ہے اس سے پیدل یا سائیکل پر سوار لوگوں کے کپڑے خراب نہ ہو سکے۔ آگے چال میں متانت اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ چال میں متانت اور سنجیدگی سے مراد ہے کہ چال میں غرور اور تکبر نہ ہو بلکہ عجز و انکساری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی صفحہ 76 کے شروع میں ہی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔
آگے 7واں سوال ہے، بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے اس لیے ضروری ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل میں رنجش پیدا نہ ہو اور آپس کے تعلقات نہ بگڑے اور نہ ہی لڑائی جھگڑے ہوں۔ اگلا سوال ہے، اگر ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلا دیا جائے تو وہ بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلا دینے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب بھی 8ویں کے نیچے ہی شروع ہو رہا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، اس لیے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ ایسے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہیں۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اگلا ہے، کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ صفحہ 76 کے آخری پیراگراف میں ہے، گھر اپنا ہو یا کسی اور کا بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، آگے جز نمبر 2 ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو یہ سوال کے ساتھ آپ HW بھی لکھ لیں، کیونکہ یہ آپ نے کاپی پر لازمی کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ اس کو پہلے کتاب پر کریں گے، اس کے بعد آپ کاپی پر کریں گے۔ ابھی میرے ساتھ آپ کتاب پر کریں، اس کے بعد ہوم ورک میں آپ اس کو کاپی پر کریں گے۔ اعراب لگاتے جائیں ساتھ ساتھ، جیسے بتاؤں۔ پہلا لفظ ہے معاشرہ، میم پر پیش، عین پر زبر، شین پر زبر، رے پر زبر اور ہے پہ جزم، معاشرہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے احترام، الف کے نیچے زیر، ہے کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر، رے کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم، احترام۔ آگے ہے نسل، نون پر زبر، سین اور لام پر جزم، نسل۔ احتراز، الف کے نیچے زیر، ہے کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر، رے کے اوپر زبر اور زے کے اوپر جزم، احتراز۔ استعمال، الف کے نیچے زیر، سین کے اوپر جزم، تی، عین کے اوپر جزم، میم کے اوپر زبر آئے گی، استعمال، لام کے اوپر جزم، استعمال۔ مہذب، میم پر پیش، ہے پر زبر، زے پر پہلے شد آئے گی کیونکہ اس پر زور آ رہا ہے، پھر زے کے اوپر زبر، مہذب، زے زبر بے، زب، بے پہ جزم، مہذب۔ نادم، نون کے اوپر زبر، دال کے نیچے زیر، میم کے اوپر جزم، نادم۔ تکبر، تے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر زبر، بے پر پہلے شد آئے گی، بے پر پھر پیش آئے گی، تکبر، بے پر پیش اور پھر رے پر جزم، تکبر۔ یہ آپ کتاب پر بھی اس طرح لگائیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ ہوم ورک میں بھی کرنا ہے کاپی پر یہ سوال۔ اس کے بعد تیسرے پر آ جائے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ افراد، یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے؟ فرد۔ مذہب، اس کے جمع ہے مذاہب۔ الفاظ، واحد ہے لفظ۔ اساتذہ، اساتذہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے استاد۔ جی، پہلا جز ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا۔ پہلا اور تیسرا آپ کتاب پر رہنے دیں گے، جو دوسرا وہ آپ کتاب پر پہلے کریں گے اور اس کے بعد ہوم ورک میں کاپی پر بھی کریں گے۔ اب آ جائیں سوال نمبر 7 پر۔ دی گئی مثال کے مطابق کالم دال میں مکمل ترکیب لکھیں۔ اچھا، یہاں کالم الف دیا، کالم بے میں واؤ کا یعنی حرف عطف کا استعمال ہوا ہے اور کالم جیم میں دوسرا لفظ دیا ہوا ہے، یعنی ہم نے مرکب بنانا ہے، مرکب عطفی بنانا ہے۔ یہاں پر مرکب عطفی بن رہے ہیں جو کہ ہم نے بنانے کے بعد کالم دال میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرکب عطفی ہم کس طرح بناتے ہیں؟ دو الفاظ کو واؤ کی مدد سے یعنی حرف عطف کی مدد سے ملا کر مرکب عطفی بناتے ہیں۔ امن کے ساتھ کیا آئے گا؟ امن و سکون، امن و سکون لکھنا ہے۔ آگے ہے ادب، ادب و احترام، ایسے ملاتے جائیں۔
یہ دیکھیں ادب کو پہلے واو کے ساتھ ملائے، پھر واو کو احترام کے ساتھ، اور پھر سامنے لکھ دیں ادب و احترام۔ عدل و اس کے ساتھ آتا ہے انصاف، تو لکھیں عدل و انصاف۔ اگلا ہے شان، شان و اس کے ساتھ آتا ہے شوکت، شان و شوکت۔ اگلا ہے تحقیر و توہین، ٹھیک ہے، اور یہ مکمل یہاں پہ لکھ دیں تحقیر و توہین۔ یہ آپ کتاب پر ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ 7واں کتاب پر رہنے دیں گے، تیسرا کتاب پر رہنے دیں گے، اور پہلا، اور جو دوسرا وہ کتاب پر بھی کرنا ہے اور کاپی پر بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاپی پر ہم نے کرنی ہے ہماری سرگرمی نمبر 2۔ سرگرمی نمبر 2 ہے جماعت کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کریں، ایک گروپ ایسی باتیں سوچیں جن پر عمل کر کے معاشرے کو سنوار سکتے ہیں، اور دوسرا گروپ ایسی باتیں سوچیں جن سے گریز کر کے معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب ہماری لائیو کلاس تو ہو نہیں رہی جو، اور ہم بحث مباحثہ میں تو یہ والی سرگرمی کر نہیں سکتے، تو پھر ہم لکھ کر کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے ہم یہ سرگرمی، آپ ہی دونوں یہ چیزیں لکھیں گے، بتائیں گے، یہ 2 گروپ نہیں بنیں گے، ہر بچہ جو ہے وہ کیسے کرے گا، وہ 2 خانے بنائے گا اپنی کاپی پر اس طرح۔ پہلے تو آپ حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، گھر کا کام اور دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے سبق کا نام آداب معاشرت، ذیلی عنوان لکھیں گے مشقی جز نمبر 2 اور سرگرمی نمبر 2، ٹھیک ہے۔ مارکر سے آپ سارا لکھیں گے، آپ ایسے لکھیں گے مشقی جز نمبر 2 جمع سرگرمی نمبر 2، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ذیلی عنوان ہے، عنوان میں آپ سبق کا نام لکھیں گے اور اوپر آپ نے گھر کا کام لکھنا ہے۔ اچھا، اب آپ نیچے پہلے مشقی جز 2 کریں گے، اعراب لگانا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اعراب والے الفاظ میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں کہ ایک سطر پر آپ 3 الفاظ لکھیں گے، اگلی پر آپ 2 لکھیں گے، پھر آپ 3 لکھیں گے، پھر آپ 2 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ہیں اس طرح لکھیں گے کہ پہلے 3 پھر 2 پھر 3 پھر 2، اعراب والے الفاظ اسی طرح لکھا کریں۔ اس کے بعد آپ سرگرمی نمبر 2 کی ہیڈنگ دیں گے، اور سرگرمی جو ہے وہ آپ لکھیں گے اوپر، وہ آپ لکھیں گے ہم کن باتوں پر عمل کر کے معاشرے کو سنوار سکتے ہیں، اور کن باتوں سے گریز کرنے سے معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کن باتوں پر عمل کر کے معاشرے کو سنوار سکتے ہیں اور کن باتوں سے گریز کرنے سے معاشرہ بہتر ہوگا، تو اب آپ کیسے کریں گے، آپ 2 خانے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سرگرمی کاپی پر ہی آپ نے کرنی ہے، رنگین صفحے پر نہیں کرنی، کاپی پر ہی کرنی سرگرمی کی، جہاں آپ ایسے ڈبل کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک طرف لکھیں گے معاشرے کو سنوارنے والے عمل، اور دوسری طرف لکھیں گے معاشرہ بہتر کرنے کے لیے برے اعمال سے گریز، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب آپ اپنا لکھیں گے، چاہے پوائنٹس کی صورت لکھ لیں چاہے پیراگراف کی صورت لکھ دیں، اور ادھر بھی چاہے پوائنٹس میں چاہے پیراگراف میں، ادھر آپ لکھیں گے کہ آپ معاشرے کو سنوارنے کے لیے کن کن اچھی چیزوں پر، کن اچھی باتوں پر عمل کر کے معاشرے کو سنواریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ لکھیں گے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے آپ کن کن بری باتوں کو چھوڑیں گے، یعنی کن برے اعمال سے پرہیز کریں گے اور کن اچھی باتوں کو اپنائیں گے، وہ دونوں چیزیں آپ نے ادھر لکھنی ہیں جن سے کہ ایک معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے۔
اعراب والا سوال اور یہ ایکٹیویٹی آپ کاپی پر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو میں نے کروائے ہیں آج یہ سوال 7، سوال 3، سوال 2، سوال 1، یہ سارے آپ کتاب سے یاد بھی کریں گے۔